السلام علیکم، SKR چینل میں ویلکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو فرعون کی عبرتناک شکست ذہن میں خود بخود آ جاتی ہے۔ اس دور میں مصر میں جو بھی آدمی سلطنت سنبھالتا تھا اس کو لقب دیا جاتا تھا فرعون کا، یعنی جو بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کا پورا نام تھا ولید بن مصب بن ریان، جو کہ بہت زیادہ جابر تھا۔ جو پہلے فرعون گزرے تھے ان سب سے لعنتی یہی فرعون تھا۔ لوگوں پر ظلم اور جبر کرنا اس کے لیے عام بات تھی۔ اس کے دور میں قتل و غارت بہت معمولی سی بات ہوا کرتی تھی۔ نہایت مضبوط آدمی تھا وہ۔ 100 سال تک اس کو بخار تک نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ بیت القبلہ سے ایک آگ نکلی جس نے مصر پر حملہ کر کے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا ہے اور بنی اسرائیل کے لوگ محفوظ رہے ہیں۔ تو اس دور کے عالم نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ آپ کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا اور تجھے بھی ختم کر دے گا۔ فرعون کیونکہ ظالم تھا، لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا، خود کو خدا مانتا تھا۔ موت کا آنا، سب کچھ فنا ہو جانا اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ اسے بھی موت آئے گی، اس کی بھی سلطنت جلا کر راکھ کر دی جائے گی یا کہ اس کی سلطنت اس سے چھین لی جائے گی۔ یہ باتیں فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرنے سے قریباً 1 سال میں 12,000 بچے فرعون نے قتل کروا دیے۔ اس کے وزیر نے فرعون کو کہا، اگر ایسا کیا گیا تو نوجوان ختم ہو جائیں گے، آپ کی پوجا کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے اور آپ کی سلطنت کو ماننے والے یا آپ کی پوجا و پرستش کرنے والے لوگ ختم ہو جائیں گے، جوان نسل ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون تھوڑا سا پریشان ہوا۔ اس نے سوچ وچار کرنے کے بعد کہا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال بچے زندہ چھوڑ دیے جائیں، یعنی کہ لڑکے 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے اور دوسرے سال کے لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ بنی اسرائیل قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جن کا نام تھا حضرت یارخا حاملہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ وہ تہہ خانے میں چلی جائیں۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ دوستو، یہ وہی سال تھا جس میں لڑکے قتل ہو رہے تھے۔ حضرت یارخا کو الہام ہوا کہ وہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دے۔ ایک ماں بھلا ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے ان کا دل سخت کر دیا، یعنی کہ حضرت یارخا کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت کر دیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کی صندوق میں رکھ کر پانی میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ان دنوں اس دریا کے کنارے اپنے باغیچے میں نہانے جاتی تھی اور ٹہلنے جاتی تھی اپنی باندیوں کے ساتھ۔ ایک دن وہ نہا رہی تھی کہ اس نے دیکھا کنارے کے ساتھ ایک صندوق کھڑی ہے۔ اس نے وہ صندوق اٹھوائی اور کھول کر دیکھا تو اس میں بہت پیارا خوبصورت سا بچہ تھا۔ وہ خوش ہو گئی کیونکہ فرعون اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ دے دیا اور وہ بھی اتنا خوبصورت بچہ، اتنا خوبصورت گویا لال ہو۔ فرعون کے گھر کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ اسے گھر لے کر آ گئی۔ فرعون سے آ کر کہا کہ میں یہ بچہ لائی ہوں اور اس کا پورا ذکر بتایا کہ ایسے ایسے صندوق میں یہ بچہ بہتا ہوا مجھے ملا ہے۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو جو آگے مستقبل میں جا کے میری سلطنت کو ختم کر دے۔ اس کی بیوی نے کہا، نہیں، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ یہ بچہ نہ جانے کس ملک سے آیا ہے، تو ہم اس کو قتل نہیں کرتے بلکہ اس کو میں پالتی ہوں، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں اور
مستقبل میں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو دوستو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون نے کی، اس کے گھر میں اس کی بیوی نے کی۔